بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ اہم ترین ڈیولپمنٹس، اہم ترین چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ دو ایشو ہیں جن کے اوپر میں بات کروں گا۔ ایک ایشو یہ کہ عمران خان صاحب اور ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ دھرنا شدرہ پہنچ گیا ہے۔ شدرہ سے آج انہوں نے آگے کا سفر شروع کرنا ہے، اور پورا دن کل کیا ہوا ہے، پورا دن کیسے انہوں نے کہ گزارا ہے، اس کے اوپر بات کروں گا۔ اور فیصل واڈا صاحب کو نکال دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے دستخط کیے، وہ دستخط کرنے کے بعد ان کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ پارٹی سے یہ بڑا کلیئر میسج دیا گیا ہے کہ جو بھی اپنی جو تاریخ ہے، جو تاریخ انصاف ہے، اور جو ہماری حقیقی تاریخ چل رہی ہے، اس سے غداری کرے گا تو اس کا عوام کے ساتھ، پاکستان تاریخ انصاف کے مستقبل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑا کلیئر کٹ میسج دیا گیا ان لوگوں کو بھی جن لوگوں نے اس کو اعلی کار بنا کر سامنے لایا، اور پارٹی کے باقی تمام لوگوں کو بھی یہ ایک میسج ہے کہ جی اگر پاکستان تاریخ انصاف کے بیانیے کے ساتھ آپ لوگ نہیں کھڑے، اور آپ کٹپا اور باہوبلی والا سین کرنا چاہتے ہیں کہ پیچھے سے چھڑا مارنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پارٹی سے خیر آباد کہہ دیا جائے گا۔ بڑا کلیئر میسج ہے، اور بہت ہی اہم میسج دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ، پی ڈی ایم اور باقی تمام جو ان کے حریف ہیں ان کو۔ اس کے اوپر بھی بات کروں گا تھوڑی سی۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ایشو ہے جس کے اوپر میرا آج آپ سے بات کرنے کا دل ہے، وہ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کی جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے پاکستان میں، اس میں بڑے انکشافات ہوئے ہیں، بڑی اہم چیزیں ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر ذرا میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ جو باڈی پاکستان میں ارشد شریف صاحب کی بھیجی گئی اور اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اس میں کیا کچھ نکلا ہے، اور جو شواہد یہاں پر دیکھنے کو ملے ہیں اور وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ ارشد شریف صاحب کی شہادت کن حالات میں ہوئی اور کس نے یہ سب کچھ کیا، اور ایک جو تھیوری چل رہی تھی کہ سنائپر فائر ہے اور سنائپر نے اس کو فائر مارا ہے اور ہٹ کیا ہے، وہاں سے فائر ہوا ہے، وہ ہے یا کتنی دوری سے کیا گیا ہے، کتنی نزدیک سے کیا گیا ہے، یا ساتھ کسی بیٹھے نے گولی ماری ہے۔ یہ ساری چیزیں جو پوسٹ مارٹم ہے اس میں کھل کر سامنے آئی ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے، ذرا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ پہلے جو انفارمیشن نیروبی سے آئی تھی اور وہاں سے بتایا گیا تھا کہ ارشد شریف صاحب کا وہاں پر پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اور پھر ارشد شریف صاحب کو پاکستان میں بھیجا گیا ہے، اور وہاں سے یہاں پر اسلام آباد میں ان کا دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اس کی رپورٹ آ گئی ہے، اور ڈاکٹرز نے ان کی باڈی سے ایک میٹل پیس نکالا ہے۔ میٹل پیس یعنی کہ ان کا کہنے کا ڈاکٹرز کی جو اطلاعات ہیں، جو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ میٹل پیس گولی کا ٹکڑا ہو سکتا ہے یا گولی ہے، اور اس کو اب فارنزک میں بھیجا جائے گا۔ ظاہر ہے وہ فارنزک لیب چاہے وہ راولپنڈی میں ہو یا اسلام آباد میں ہو یا پاکستان کے کسی کونے میں بھیج دے، وہ بھیجا جائے گا، اس سے باقی مزید چیزیں ریکوری کی جائیں گی، شواہد اکٹھے کیے جائیں گے۔ بڑی اہم ریکوری ہے باڈی سے، اور بڑی ایک عجیب بات بھی ہے۔ وہ کیا ہے، کیونکہ جب نیروبی میں ارشد شریف صاحب کی باڈی تھی تو وہاں سے یہ بتایا گیا تھا کہ ان کا پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں اگر وہاں پر ان کا پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے، تو پوسٹ مارٹم پروسیڈ کرنے والا جو یونٹ ہے، اس نے پوسٹ مارٹم کس طریقے سے کیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی جو آبجیکٹ باڈی میں رہ گیا ہے تو پوسٹ مارٹم کے ذریعے وہ نکالا جاتا ہے، اس کو نکال کر اس سے شواہد اکٹھے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کہیں بھی فارنزک میں جا کے اس کی رپورٹ بنتی ہے، اس سے شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں فارنزک لیب میں جا کے۔ مگر وہاں پر اگر ہوا ہے جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر بھی پوسٹ مارٹم ہوا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گولی وہاں پر رہ گئی؟ اس سے دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہاں پر جو پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے وہ ڈاؤٹیبل ہے، وہ شک پر مبنی ہے، اس میں بہت سی شکوک و شبہات ہیں، کوئی شواہد مٹانے کی کوشش کی گئی یا مزید ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کسی چیز کو۔ اس طریقے سے
اور دوسرا یہ ہے کہ یا تو پھر ڈاکٹرز کی آنکھوں میں کسی نے دودھ چونکا ہے، کسی نے ان کی آنکھوں میں پٹی ڈال کے، بعد میں کسی نے کوئی وہ پلانٹ کیا ہے یا وہ جو پیس آف میٹل ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ ابھی اس کی کوئی مطلب کیا کہتے ہیں پکی رپورٹ نہیں ہے، لیکن یہ چیز پکی رپورٹ ہے کہ میٹل کا ایک ٹکڑا باڈی سے برآمد ہوا ہے۔ جو پوسٹ مارٹم کرنے والی تھے ان کے ڈاکٹرز کی یہ رپورٹ ہے، اور انہوں نے یہ بات بڑی کلیئر بتائی ہے۔ ایک تو گولی چسٹ پر ان کی لگی ہے، جو ان کی وہ کیا کہتے ہیں تفصیلات ہیں کہ کندھے کے قریب گولی لگی، چسٹ کے قریب، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کالا سا نشان ہے، جو انہوں نے بتایا ہے کہ گولی جہاں پر لگی ہے اس کے ساتھ بالکل چھوٹا سا ایک کالا سا نشان ہے۔ اگر گولی کیا کہتے ہیں لگی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ایکسپرٹس ہیں یا ان کی جو رائے ہے اس سے یہ ہے کہ گولی کلوز رینج سے چلائی گئی ہے۔ اگر کلوز رینج سے چلائی جاتی ہے تب بھی اس طرح کا کالا نشان اس زخم کے قریب بنتا ہے جا کے، کیونکہ وہ اس کا جو بارود ہوتا ہے وہ اس میں تھوڑا سا چلا جاتا ہے جو گولی کے پیچھے سے ہٹ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس طرح کا کالا نشان وہ چھوڑ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گولی ماری گئی ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق گاڑی کے اندر بیٹھے شخص نے کسی نے ماری ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کلوز رینج سے چلی ہوئی گولی ہے، یعنی کہ 4-5 فیٹ سے چلی ہوئی گولی ہے۔ جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے، مطلب کہ ان کی گاڑی میں 2 بھائی بھی بیٹھے تھے، کون سے تھے، وقار اور خرم تھے، وہ بھی تھے، اور ایک وہ خود پیسنجر سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا، چاہے وہ وقار ہے یا خرم ہے۔ تو یہ بھی اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کلوز رینج سے ماری گئی تو پھر یہ چیز سامنے آتی ہے۔ دوسری گولی ان کے سر کو لگی ہے، جو ان کے سر مطلب پورا ڈیمیج تھا، آپ نے دیکھی ہے پکچر بھی اگر دیکھی ہے، اور گاڑی میں بھی بہت سی گولیاں کے نشانات تھے۔ تو جو ناروبی سے اطلاعات آئی ہیں ان کے مطابق تو گاڑی کے اوپر بھی کافی آپ نے وہ پکچر دیکھی ہے، برسٹ لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان کو سامنے رکھا جائے جتنی بھی اطلاعات ہیں تو یہ کیا سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، کیونکہ وہاں کی جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور یہاں کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس میں بھی شکوک و شبہات نظر آ رہے ہیں۔ وہاں پہ وہ کہتے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ دی نہیں گئی لیکن ہوا ہے، اور یہاں پہ جو پوسٹ مارٹم ہوا اس میں میٹل نکلا، تو وہاں پہ پھر وہ کیا کرتے رہے ڈاکٹرز جو پوسٹ مارٹم کرتے رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جو خرم اور وقار ہیں وہ دونوں اچانک غائب ہو گئے ہیں، منظر عام پر نہیں ہیں، نہ نوروبی میں نظر کہیں آ رہے ہیں، نہ پاکستان میں ان کا جو کیا کہتے ہیں گھر ہے وہاں پر بھی نظر نہیں آ رہے، غائب ہیں، فون بھی ان کے بند جا رہے ہیں۔ کراچی میں جو ان کا گھر ہے وہ بھی بند ہے، لوگ غائب ہیں وہاں سے۔ ناظم آباد والے گھر میں بھی لوگ نہیں رہ رہے، جو ان کا آبائی گھر ہے وہاں سے بھی لوگ غائب کر دیے گئے یا غائب ہو گئے۔ یہ کہاں چلے گئے اور ان کو کس نے غائب کیا یا کس نے چھپایا ہے، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اچھا، اگر یہ سنائپر فائر ہے تو جو دور سے کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے سنائپر تو کافی رینج سے بہت دور سے کیا جاتا ہے، تو پھر کلوز رینج کی جو گولی لگی ہے یہ کس طرح سے لگ گئی؟ اس میں یہ گولی جو ہوتی ہے کلوز رینج سے لگی ہوئی ہے، جو بتائی جا رہی ہے ٹاکسی کی رپورٹ میں، تو وہ کس طرح لگی ہے؟ اگر سنائپر کی جو اطلاعات تھیں وہ بھی تھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے اٹاپسی کی رپورٹ کے بعد بیان کی جو پاکستان میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہوئی ہے۔ تو دوسرا اس کی تحقیقات تو تب ہوتی ہے کہ ایک بلٹ یہاں پر نکلی ہے، ایک اور دوسرا جو ویپن ہے وہ ناروبی میں ہے، تو یہ تو اس طرح ہوگا کہ بہت مشکل ہو جائے گی انویسٹیگیشن، کیونکہ ویپن وہاں پہ ہے اور کس کے نام ہے، کس ویپن سے چلا، وہ کہاں پر ہے، وہ برآمد کرنا ہوتا ہے، ریکوری کرنی ہوتی ہے اس ویپن کی۔ تو یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب پاکستان میں ایک مضبوط ترین حکومت ہو اور وہ اس کے اوپر بہت مضبوط ترین پریشر ڈالے کینیا کی حکومت کے اوپر، اور وہ ایک صاف شفاف انویسٹیگیشن کریں، اور وہ جو ٹیم ورک کر رہی تھی اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس رپورٹ کے اوپر یا اس کیس کے اوپر اس کے اوپر بھی پریشر ڈالا جائے، اور یہ تب بھی ہو سکتا ہے، مگر ایسا ہے نہیں، پاکستان میں اس طرح کی حکومت ہے نہیں، اور جیسے کہ کہا گیا تھا کہ اس کو انصاف ملنا بہت مشکل ہو جائے گا، یہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں سامنے۔ چل لانگ مارچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو لاہور سے شروع ہوا لانگ مارچ، اور اس کا پہلا دن اتنا خوفناک اور طوفانی تھا اور حکومت کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی ہواؤں میں ایک طوفان کی صورتحال دیکھی گئی۔ بہرحال لاکھوں لوگ کیا کہتے ہیں لاہور میں نکلے، پورا دن نکلے،
اور عمران خان صاحب کا والہانہ استقبال کیا انہوں نے. چند کلومیٹر کا جو سفر تھا وہ کئی گھنٹوں میں گزرا، وہ بھی آپ نے دیکھا ٹی وی سکرینز کے اوپر. اور ساری رات تقریباً لوگ قافلے میں شامل ہوتے رہے. اس کے علاوہ جیسا کہ عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ لوگ انجوائے کریں گے اس کو ایک فیسٹیول کے طور پر، تو واقعی ہی دیکھنے کو ایسا ہی ملا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ لاہور میں ایک فیسٹیول کا سما ہے. پہلا دن لبرٹی سے شروع ہوا اور شاہدرہ میں قیام کیا انہوں نے. کمال کا جنون اور جلوہ دیکھنے کو ملا. جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا اور چند ہزار لوگ نکلیں گے، جو آ کر پریس کانفرنسز کر رہے تھے اور سارا کا سارا کیا کہتے ہیں ان کے اوسان خطا ہو گئے ہیں. یہ دیکھنے کے بعد کہ عمران خان صاحب نے اتنے لوگ صرف لاہور سے نکالے ہیں، تو باقی اندازہ لگا لیں جس روٹ سے انہوں نے گزرنا ہے. بہت سے شہر اس روٹ میں ہیں اور سارے انتظار کر رہے ہیں. باقی KPK سے بھی لوگ آنے ہیں، سندھ سے بھی قافلے چلنے ہیں، بلوچستان سے، GB سے تمام قافلے بھی آنے ہیں. اور اسلام آباد میں ایک مذاکراتی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، اور مذاکراتی کمیٹی جو ہے اب وہ پیشکش کی گئی ہے حکومت کی جانب سے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات بھی کریں. مذاکراتی کمیٹی کے اوپر بھی ظاہر ہے ان کو ڈاؤٹ ہے، اور PTI کہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ الیکشن کی تاریخ دیں، ڈیٹ دیں، اس کے بعد ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور مذاکرات میں کی کمیٹی جو ہے اس میں کم از کم کچھ چج کے لوگ بٹھائیں جن کے ساتھ PTI بیٹھ کے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہو. بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ ایک تقرری کا ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ اس میں انوالو ہے. اس کے علاوہ باقی جو PDMs کی پارٹیز ہیں وہ بھی، نواز شریف صاحب وہ خود کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ بالکل نہیں، ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے، نہ زرداری صاحب کو کوئی رائٹ ہے، نہ اس حکومت کو کوئی رائٹ ہے کہ رجیم چینج آپریشن، یعنی کہ ایک سائفر کو سر پر چڑھ کے آئی ہوئی حکومت ہے، عوام کے ووٹ کے ذریعے آئی ہوئی حکومت نہیں ہے. مین مسئلہ جو ہے وہ تقرری ہے جو اگلے مہینے ہونی ہے. تو مذاکرات کس طرح ہوں گے، کیسے ہوں گے، کون ان کو ٹیبل پر بٹھائے گا، اور یہ کہاں تک جا کے بات رکے گی، اور پاکستان کا فیوچر کیا ہے. آنے والے دنوں میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.